بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کا ہے۔ میری پھپھو کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان پر رشتہ داروں نے میں سے ہی کسی نے جادو کر دیا تھا۔ ان کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ ڈاکٹرز کچھ دن رکھتے پھر جواب دے دیتے، ساری رپورٹس کلیئر آتی، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ انہیں کافی دیر تک ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ پھر ایک دن کسی نے روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ گھر کے کچھ بڑے اس کے لیے راضی نہیں، لیکن آخر ایک دن ان کی ایسی حالت دیکھ کر وہ راضی ہو گئے۔ پھر ان کا روحانی علاج شروع ہوا۔ وہ اکثر بے ہوش رہتی تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر اگر ہوش میں ہوتی تو تکلیف سے تڑپانا شروع کر دیتی، اسی لیے انہیں زیادہ تر بے ہوش رکھا جاتا تھا۔ خیر، روحانی علاج شروع ہوا۔ جو بھی بابا جی آتے، کوئی کچھ بتاتے، کوئی کچھ بتاتے، کوئی کہتا ہے ان کو تعویذ خان میں ملا کر کھلا دیں گے، کوئی کہتا ہے اس کے اوپر جن ہے، کوئی کہتا ہے ان پر سخت جادو کیا گیا ہے۔ ہم لوگ مالی لحاظ سے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے دنیا کا ہر علاج کروایا، اور جب روحانی علاج شروع کروایا تو ان واگوں کی بھی بہت سی ڈیمانڈیں ہوتی تھیں۔ ان کی بھی ہر ڈیمانڈ پوری کی، لیکن کوئی بھی صحیح طرح سے کچھ نہیں بتا پا رہا تھا۔ بہت دور دور سے بابا جی ان کے علاج کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کو لے کر آنا، پھر واپس چھوڑ کر آنا۔ پھر جب وہ آتے اور اپنے علاج کرتے، کچھ پڑتے تو جو جن ان میں تھے وہ حاضر تو پھپھو چیخ چیخ کر رونا شروع ہو جاتی۔ پھر ایک دن دو دن بعد بابا جی آتے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر آخر آہستہ آہستہ گھر والے بھی اس سب سے تنگ آتے گئے اور پھپھو حالت مزید بگڑتی گئی۔ وہ کہتی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کو آگ لگ رہی ہو اور ہر وقت سارے جسم پر کوئی سوئیاں چبھ ہو رہا ہو۔ پھر ایک دن کافی دور سے ایک بابا جی کو گھر والے لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر اپنا علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے ہم سے ہی ایک کزن کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر میں تھوڑا سا تیل لگا کر کہا کہ جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی۔ پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ بابا جی کچھ پڑھتے رہے لیکن کچھ بھی نہیں آیا۔ اس کزن کو، وہ دور کا کزن تھا، لیکن انہوں نے سوچا شاید اس لیے کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ اسے پھر مجھے بلا کر بٹھا دیا گیا۔ میں بیٹھی ہی تھی، بہت مشکل سے مجھے منا کر بٹھایا گیا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، پوری خوف سے کانپ رہی تھی۔ خیر، عامل نے اپنا کام شروع کیا اور میرے سر پر بھی تھوڑا سا تیل لگا کر آنکھیں بند کرنے کو کہا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر نظر آیا، شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے گھر کا ہی ایک کونا والا روم تھا جہاں پر پہلے بھی کئی بار جنات کی حرکتیں ہو چکی تھیں۔ وہ جن ایک چیئر پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ میں دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ تب میں 7-6 سال کی تھی۔ مجھے بار بار سختی سے منع کیا جا رہا تھا کہ ہم لوگ پاس ہی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے آنکھیں نہیں کھولنی ہیں۔ میں نے پہلی بار ایسا دیکھا تھا تو اوپر سے چھوٹی سی بچی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ وہ سر سے درمیان سے تھوڑا گنجا تھا اور اوپر کے کچھ دانت باہر تھے۔ چہرے پر بیٹھا ہوا تھا، ویسا بالکل نہیں تھا جیسا ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں۔ مجھے اس کا چہرہ نہیں بھولتا، آج بھی یاد کھڑا رکھتا ہے، اور خود پر حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی سی ایج میں مجھ میں کیسے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں اس کے سامنے بند آنکھوں سے ہی صحیح بات تو کر رہی تھی نا۔ عامل نے کہا کہ اس کو سلام کرو۔ میں نے ڈرتے ہوئے کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
پھر مجھے کہا گیا کہ اس سے پوچھو مسلم ہے یا نہیں۔ میں نے 2-3 بار پوچھا، وہ نہیں بولا۔ ادھر عامل کہے کہ پھر پوچھو، وہ نہ بولے تو پھر میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ مسلم ہے۔ پھر اور بھی کچھ سوال جو مجھے عامل کہتے میں نے پوچھتی گئی، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں خود سے ہی جو سمجھ رہا تھا کہتی رہی۔ جب عامل کی کہنے پر میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ پھر اس روم سے نکلا اور میرے پاس ہوتے ہوئے گھر سے نکل گیا، لیکن گھر سے نکلنے کے بعد بھی مجھے نظر آ رہا تھا اور ابھی بھی آنکھیں کھولنے سے منع کیا جا رہا تھا اور میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی لکھتے ہوئے وہ واقعہ یاد کرا کے ڈر لگ رہا ہے اور میں لکھ بھی رات کو رہی ہوں۔ خیر راستے میں وہ ایک جگہ رکا اور ایک دکان تھی۔ پھر اسے کہا کہ یہاں کیوں رکے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ دیر رک کر آگے چل پڑا۔ ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہی قبرستان ہے اور جہاں سے وہ ہو کر گزرا تھا مجھے وہ راستہ صاف دکھائی دیتا گیا۔ پھر وہ قبرستان میں داخل ہو کر جو شروع پر قبر تھی اس کے پاس کھڑا ہو کر غائب ہو گیا اور پھر مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا گیا۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ عامل نے مجھے دم کیا کہ کہیں میں پھر بعد میں ڈر نہ جاؤں۔ یہ تو تھا اس کہانی کا خاص واقعہ جو مجھ پر بیتا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے یہ ساری کہانی لکھی۔ چونکہ یہ سارا واقعہ پھپھو سے جڑا ہوا تھا تو مختصر ان کی بھی کہانی لکھی رہی تھی۔ یہ جو سب کچھ ہوا تھا اس سے پھپھو کچھ دن سکون سے رہی، لیکن پھر کچھ دن بعد ویسی ہی حالت ہو گئی۔ ایک عامل نے بتایا تھا کہ ان پر کالا جادو ہوا ہے اور ان کو کسی میٹھی چیز سے میں ملا کر تعویذ کھلا دیں گے جن کی حالت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ان کی ایسی حالت اسی لیے کوئی انگریزی اور روحانی علاج اثر نہیں کرے گا۔ ایک دن وہ کچھ ہوش میں تھی تو بتاتی ہے کہ میرے سامنے ایک چمڑا ہے جس پر بہت سے سوئیاں لگی ہوئی ہیں اور سب سوئیاں کے منہ ان کی طرف ہیں۔ یہ سب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہی تھی۔ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے بتانا شروع کیا وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ان کا علاج کروایا لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑا، دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ پھر ایک دن وہ بے ہوشی کی حالت میں فوت ہو گئی۔ وہ اپنی وفات سے چند دن پہلے کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ شاید جنات ان کا پیچھا چھوڑ گئے تھے۔ مرنے سے پہلے وہ 2 دن بے ہوش رہی، لیکن ان چند ماہ میں وہ انتہائی اذیت میں تھی۔ ان کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ وہ ابھی بالکل جوان تھی، ان کے لیے رشتے دیکھا جا رہے تھے جب یہ سب ہوا۔ بہت پیاری، اچھے اخلاق کی مالکن تھی۔ ان کی موت نے سب کو بہت رلایا۔ بہت عرصے تک یقین نہیں آیا کہ وہ اب نہیں رہی۔ آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے رو پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان اچھا ہو تو مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے۔ کچھ ایسی ہی تھی میری پھوپھی۔